اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف جو 39ویں صورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اچھا کپڑا پہنو، اچھا لباس پہنو، اچھا مکان بناؤ، اپنے بچوں کو اچھا کھانا دو، اچھا سارا سلسلہ اس کا کرو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، میرے حبیب ان سے کہہ دو کون ہے جس نے آپ کے لیے حرام کیا ہے زینت کو، کون ہے جس نے آپ کے لیے اچھے کھانے کو حرام کیا ہے؟ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اللہ نے یہی چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ، اچھی خوراک ہونی چاہیے، اچھا لباس ہونا چاہیے، وَالطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، آپ استعمال کریں۔ تو لذا یہ سب چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو مال و دولت ہوگا تو رزق میں وسعت ہوگی، مال و دولت ہوگا تو زینت یہ کر سکے گا، مال و دولت ہوگا تو اچھے کپڑے جو ہے پہن سکیں گے۔ لذا یہ کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور احادیث میں وسائل شیعہ میں باقاعدہ ایک باب ہے، 20 جلدوں میں ہے وسائل شیعہ، اور ہماری جو کتب اربعہ تھی ان کی روایات بھی اس کے اندر موجود ہیں، مزید اضافی بھی موجود ہیں۔ آج کل کوئی مجتہد بھی اگر درس خارج دیتا ہے تو اس کے سامنے وسائل شیعہ کی روایت ہوتی ہے، اسی کو پڑھ کر درس خارج دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس میں کہا گیا استحباب الاستعانت بالدنیا، کہ مستحب ہے کہ آپ دنیا سے مدد لے کر آخرت کے لیے کام کریں۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا ہوگی تو مدد لیں گے نا، دنیا ہوگی تو کسی غریب کی آپ مدد کر سکیں گے نا، دنیا ہوگی تو کسی کا کوئی پڑھ نہیں رہا اس کی مدد کریں گے تاکہ وہ پڑھ سکے گا، دنیا ہوگی تو کوئی بے لباس ہے تو اس کو آپ لباس دے سکیں گے، دنیا آپ کے پاس ہوگی تو آپ پھر ماہ رمضان میں افطاری بھی دیں گے۔ تو جب افطاری دیں گے تو افطاری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پھر ماہ مبارک کی برکت بھی ہے، صرف افطاری نہیں ہوتی، ماہ مبارک کی برکت بھی ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت ساری مخلوق حاضر ہوتی ہے۔ میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں تو دیکھا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بزرگوں نے جو ہے وہ افطاری باقاعدہ جو ہے صرف تھوڑی سی افطاری دے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ آتے افطاری کے لیے ہیں۔ سن 69 میں امامیہ کالونی میں میں تھا، ماہ رمضان آ گیا تو امامیہ کالونی کے مومنین غیر سید بھی تھے، سید بھی تھے، کسی نے مجھے آ کے نہیں کہا، اور مولوی بھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے۔ ابا کباب بھی فل پہنتا تھا، اس وقت نیا نیا نجف سے آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلو دعوت کوئی نہیں دے رہا تو کیا فرق پڑتا ہے، خود مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ تو پہلی ماہ رمضان کو جو ہے، بلکہ ماہ رمضان ابھی نہیں ہوا تھا، ایک رات پہلے رات کو چاند نظر آ جانا تھا، میں چلا گیا مسجد میں، دیکھا تو صرف 3 نمازی ہیں، ایک خادم مسجد ہے اور 2 نمازی ہیں، اور کوئی آدمی نہیں، کوئی مصلی بھی نہیں تھا، کوئی صفیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ان کو کہا، ایک مصلی پڑا تھا، انہوں نے جھاڑو دیا، صاف کیا، اس کو بچھا دیا مجھے، میں نے ان 3 آدمیوں کو نماز پڑھائی۔ دوسرے دن دیکھا تو پھر یہی 3 آدمی تھے، پھر وہ 2 لڑکے جو تھے دوسرے خادم مسجد کے علاوہ، میں نے کہا کہ آپ جائیں تمام مومنین کے گھروں میں، ان کو کہیں نماز با جماعت ہوگی، آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہاں سادات کرام مہاجرین بھی تھے، اور سن خطرہ کے سادات بھی تھے، اور غیر سید حضرات بھی تھے، اور ان میں نے کہا جو چودھری ہوتے ہیں ان کو میں خود کہہ دوں گا، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی چودھری ہوتا ہے، وہ عام آدمیوں کی بات نہیں مانتا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو آنا شروع ہو گئے، پھر کوئی 2-3 آدمی تھے جو بڑے ان کے سمجھے جاتے تھے، میں نے ان کو سب کو کہا، ان سب کو اشکال تھا اس شخص پر جو امامیہ کالونی بنا رہا تھا، کہنے لگے اس کی مسجد میں ہے، ایک ہی جواب ہوتا تھا اس کی مسجد میں ہے۔ میں نے کہا مسجد تو بندہ خدا خانہ خدا ہوتی ہے، جب کہ مسجد بن جاتی ہے تو جس نے پیسہ خرچ کیا اس کی ملکیت تو نہیں ہوتی، ملکیت تو اللہ کی ہوتی ہے، اس میں کوئی آدمی جو ہے وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اللہ ہی مالک ہوتا ہے۔ دوبارہ لوگ آنے شروع ہو گئے، پہلے 3 دن میں خود کچھ لوگ پکوڑے وغیرہ گھر سے بنا کر لے گیا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے آنا شروع کر دیا، 19 ماہ رمضان سے باقاعدہ دیگ پکنی شروع ہوئی۔ تو لوگ کہتے تھے کہ 80 آدمی اس وقت ہوتے تھے نماز میں، وہ 3 کی جگہ لوگ کہتے تھے یہ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں، افطار کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل غلط، سوچ آپ کی غلط ہے، نیت غلط ہے، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے جس سے آتے ہیں۔ صبح میں باقاعدہ آدھا گھنٹہ درس قرآن دیتا تھا، ترجمہ قرآن وغیرہ، یہ اس میں بھی 80 آدمی ہوتے تھے۔
تو میں نے کہا اس وقت تو افطار کی کوئی بات نہیں ہے، کھانا پینا تو ہے نہیں، سب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ شام کو لڑکے بھی ہوتے تھے، بچے بھی، صبح بچہ کوئی نہیں ہوتا تھا، سب بزرگ ہوتے تھے جو کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ افطار وغیرہ کا اچھا انتظام ہو تو پھر لوگ آتے ہیں، لیکن میں 2 دنوں سے پہلے دن جمعے کو میں نے دیکھا کوئی خاص چیز نہیں تھی، پھر ہفتے کو تو برائے نام دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں صدیقی صاحب کی سستی ہے یا کسی اور کی سستی ہے کہ آدمی کم ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد کی رونق نہیں ہے، رونق نمازیوں سے ہوتی ہے، اگر نہیں تو پھر ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جمع کر سکے لوگوں کو ماہ رمضان میں؟ ہم کیوں نہیں اپنا اجتماع کر سکے؟ میں تو سوچتا تھا میری کرسی ہو سکتا ہے دوسرے باہر کہیں برآمدے میں لے جانی پڑے، لیکن میں نے دیکھا میری کرسی سے 3 صفحے پہلے خالی ہے، تو وہاں آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان کے پاس پیسہ ہوگا تو خرچ کرے گا، لیکن سوچ ہونی چاہیے۔ اگر انسان پہلے ہی کہے کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں جی میں کیسے خرچ کروں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ مولانا صفدر حسن صاحب قبلہ بہت تجربہ کار تھے، 27 مدرسے انہوں نے بنائے ہیں، مالدار بھی نہیں تھے، لوگ پیسے دیتے تھے باقاعدہ، وہ کہتے تھے اچھا کام شروع کر دو، اللہ خود اس کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ اصل شروع کر دینا چاہیے، دینے والا اللہ ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، وگرنہ ہم دینے والے نہیں ہوتے۔ تو گویا اصل یہی ہے کہ انسان مستحب قرار دیا گیا ہے کہ دنیا سے مدد لو، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اس میں انہوں نے 21 روایات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک روایت ہے نعم العون علی تقوی اللہ الغنا، کہ سب سے بڑی چیز جس کے بعد انسان متقی بن سکتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں۔ پیسے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ گھر میں پیسے موجود ہیں، ٹائم بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار۔ بیچارہ مزدور صبح سے لے کر شام تک کماتا ہے، کبھی کسی نماز میں آ سکتا ہے، کسی نماز میں نہیں آ سکتا۔ دوسری روایت میں کہا گیا ہے غنان یحجزک من الظلم خیر من فقر یحملک علی الاسم، وہ مال جو آپ کو ظلم سے منع کرتا ہے وہ بہتر ہے اس فقر سے جو آپ کو گناہ کے لیے وادار کرتا ہے۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ڈاکہ مارنے والا ڈاکہ کیوں کرتا ہے؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ گھر میں آتا ہے بیگم صاحبہ جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیتی ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے، چوری ہے۔ تو فقر جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے وہ غلط ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں الفقر فخری، رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن جو فقر تنگ دستی گناہ کی طرف آدمی لے جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن غنا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ آخر میں صرف ایک چیز کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو حضرت تشریف لے گئے، ایک صحابی ان کی علا بن حارثی، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا بہت بڑا گھر وسیع ہے اس کا، اس طرف دیکھے گھر ہے، اس طرف دیکھے گھر ہے، تو فرمایا اتنا بڑا گھر یہ آپ نے کس لیے لیا ہے؟ کیا کرو گے اتنے بڑے گھر کو؟ آپ کے گھر کے جو آدمی ہیں ان کے لیے تو اتنی جگہ کافی ہے، یہ آپ زیادہ سے زیادہ لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ ہاں اگر آپ اس لیے گھر لے رہے ہیں کہ لوگوں کو مہمان بنا کر کھانا کھلائیں، آپ اس لیے گھر رہے ہیں کہ لوگ زیادہ تر آپ کے گھر میں ہیں، آپ ان کی مدد کریں، آپ اس لیے گھر لے رہے ہیں بڑا کہ کوئی باہر سے مہمان آ جائے وہ آپ کے پاس آ کے ٹھہرے، آپ اس لیے گھر لے رہے ہیں تاکہ گھر کی مرکزیت کی وجہ سے لوگ دیکھیں، ہر ضرورت مند آپ کے گھر کو دیکھ کر آئے، تو پھر یہ گھر بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ کنجوسی کے لیے لے رہے ہیں یہ اس کے لیے، تو پھر یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کی عظمت میں اضافہ فرما، مومنین